رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وولايتهم ودلالتهم وعطشهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ کہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کر دے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مخلص غلاموں میں شمار فرما. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد میں. عزیزان محترم، ماتم داران سید الشہداء موالیان حیدر کرار، بے شک شکر ہے اس وحدہ لا شریک کا، کروڑوں اگر سجدہ شکر ادا کیا جائے پھر بھی کم ہے کہ اس نے ہمیں ابا عبداللہ الحسین کا عزادار بنایا ہے. شکر ہے اس مالک حقیقی کا کہ جس نے ہماری حیات کی دھڑکتی ہوئی رگوں میں باپ کے طاہر خون اور ماں کے پاکیزہ دودھ کے ذریعے اہل بیت کی محبت کو رواں دواں کیا. شکر ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے خلق کیا ہے، دل کو غدیر کی مٹی سے بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، جب غدیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل سے ایک آواز نکلتی ہے جسے نعرہ حیدری کہتے ہیں. یہ فرش ادا کیا ہے؟ ذرا اور آگے چلے آئیے، آپ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پہ. چونکہ ہماری بھی آواز مسلسل مجلسوں کی وجہ سے گرفتار ہے، لیکن چونکہ اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہے، مدد اہل بیت کی ہوگی انشاءاللہ. اور کچھ معروضات ہے جو آپ تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا. آج یہ شب اربعین ہے، یہ وہ شب ہے کہ پوری کائنات میں حسین کا چرچا ہو رہا ہے. یہ فرش ادا، یہ مجلس حسین، یہ اہل بیت کا تذکرہ، بلکہ ایک جملہ کہہ دوں اس فرش ادا کے لیے کہ اس مکر و فریب کی دنیا میں جملے پہ اگر آپ نے غور کیا
تو لطف اٹھائیے گا انشاءاللہ کہ اس مکر و فریب کے دنیا میں تماچے کھاتی ہوئی انسانیت جہاں آ کر سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اس مکر و فریب کی دنیا میں تماچے کھاتی ہوئی انسانیت جہاں آ کر سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ ایک جملہ اور کہتا ہوا چلوں، یہ مجلس حسین میں ہم آتے نہیں ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم مجلس حسین میں آئیں، ہم بلائے جاتے ہیں پھر ہم آتے ہیں۔ اب پوری کائنات میں یہ واحد ذات امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ پوری کائنات میں جتنا اس کا تذکرہ ہوتا ہے کسی معصوم کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ایک منزل تک آپ کو لے جانے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اب بے شک ہمیں جب عزائے حسین میں شامل ہونا چاہیے تو اس کا خیال رکھ کے شامل ہونا چاہیے کہ ہم مہمان کس کے ہیں، یہ ہم مہمان کس کے ہیں، کس کے لال کا یہاں غم منایا جائے گا، کس معصومین کا تذکرہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ مجلس حسین ہے، یہ غم حسین ہے، اس کے لیے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں 4 مصرے کہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ یہ مجلس حسین کیا ہے، ہمارے لیے یہ مجلس حسین کیا ہے، ہمارے لیے یہ ماتم حسین کیا ہے، ہمارے لیے یہ ذکر حسین کیا ہے، ہمارے لیے یہ علم کیا ہے، ہمارے لیے یہ تابوت کیا ہے، ہمارے لیے یہ شب بیداریاں کیا ہے۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز سے میں کہا ہے کہ متحد رکھے ہے اس قوم کو تسبیح عزا، متحد رکھے ہے اس قوم کو تسبیح عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے یہ بکھر جائیں گے۔ ذرا سا بیدار ہو جائیے تو انشاءاللہ میں آپ تک کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ مجلس حسین کیا ہے، یہ جو عزائے حسین کی ایک جو تسبیح پروردگار نے ہمارے حوالے کی ہے کہ متحد رکھے ہے اس قوم کو تسبیح عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے یہ بکھر جائیں گے، مچھلیاں رہ نہیں سکتی کبھی پانی کے بغیر، ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ مل کے پڑھیے، رشید کو فون کریے تھوڑا بڑھانے کے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ یہ انسان، ہم قسم خدا کی اس پروردگار کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اب عبداللہ الحسین کا آزادار بنایا ہے۔ جتنا ہم شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے، اس لیے کہ چادر تطہیر کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، یہ فرش ادا ہے۔ میں دیکھیے کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے محترم تب ہوتی ہے جب اسے نسبت مل جائے۔ میں ٹھیک ٹھیک پڑھا ہوں، میری آواز بھی گرفتار ہے، آپ کو انشاءاللہ ساتھ دینا ہے کہ کوئی بھی چیز کائنات میں اس وقت محترم ہوتی ہے جب اسے نسبت حاصل ہو جائے۔ یہ فرش ادا کتنا محترم ہے، کائنات میں وہ شے محترم ہوتی ہے جب نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ بھئی کعبہ کعبہ نہ تھا، کعبہ اس وقت بنا جب علی کا نزول ہوا، جب علی
سے نسبت مل گئی، علی کا زچہ خانہ بنا تو کعبہ کعبہ بنا. مدینہ مدینہ نہیں تھا، نسبت پہ مدینہ مدینہ ہوا. کیسے؟ رسول کے قدم پڑے مدینہ منورہ ہو گیا. جیسی نسبت ہوتی ہے ویسے ہی محترم ہوتا ہے. کعبہ اس لیے محترم کہ وہاں علی کے قدم آئے. مدینہ اس لیے محترم کہ وہاں رسول کے قدم آئے. نجف اس لیے محترم وہاں علی آرام فرما رہے ہیں. کربلا اس لیے محترم وہاں حسین کے قدم آئے. شام اس لیے محترم وہاں شہزادی آرام فرما رہی ہیں. تو جس کے جہاں قدم کعبہ کعبہ تھا محترم نہ تھا، قدم پہنچے مولا کے کعبہ محترم ہو گیا. مدینہ مدینہ نہیں تھا، رسول کے قدم پڑے مدینہ محترم ہو گیا. تو اب یہ بتائیے یہ کون ہے؟ مدینہ اس لیے محترم کہ رسول کے قدم آئے، کعبہ اس لیے محترم علی کے قدم آئے، کربلا اس لیے محترم حسین کے قدم آئے، نجف اس لیے محترم علی کے قدم آئے، شام اس لیے محترم زینب کے قدم آئے. اب جس فرش عزا پر علی کے بھی قدم آ جائے، رسول بھی آ جائے، حسین بھی آ جائے، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. یہ فرش ادا کی عظمت ہے. رسول کی مشہور و معروف حدیث جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وہ سفینۃ النجات. یہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. غور کریے گا اس پر. یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ہدایت چلی کہاں سے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ بتائیے کائنات میں سب سے پہلے ہادی کو کیا کہتے ہیں؟ کائنات میں جو سب سے پہلا ہادی ہے وہ کون ہے؟ وہ جناب حضرت آدم علیہ السلام ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد میں. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد میں. مل جل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد میں. ہے نا؟ سب سے پہلا ہادی جو کائنات میں آیا اسے آدم کہتے ہیں. آدم ہادی ہے، ہدایت لے کر آیا ہے. رسول کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. آدم بھی ہادی، نوح بھی ہادی، مہلائل بھی ہادی، زکریا بھی ہادی، یونس بھی ہادی، یعقوب بھی ہادی. 1,24,000 پیغمبر یہ ہادی بن کے آئے ہیں ہدایت کرنے کے لیے. لیکن پروردگار نے کہا آدم ہادی ہے، ہدایت لے کے آ رہا ہے، لیکن اس ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں. بڑی اچھی بات. یہ ہمارے پر تذکرہ ہوتا ہے نا کہ ہم مجلسیں جو کر کے رات میں شب بیداریاں کر کے اپنا وقت خراب کرتے ہیں. میر تکلم نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دنیا کی جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے. غور کریے گا کہ دنیا کی جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے. آج ہمارے پاس یہ مجلس حسین نہ ہوتی ہم بھی وہیں ٹہل رہے تھے جو اور قومیں ٹہل رہی ہیں. دنیا کی جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے. عباس و اکبر و علی اصغر کی شکل میں گودی میں کربلا کو کھلایا حسین نے. تو ان الحسین مصباح الہدی، آدم
ہادی ہیں لیکن ہدایت کا چراغ حسین ہے. غور کریے گا, آدم ہادی ہیں, ہدایت کا چراغ کون ہے؟ حسین. ابراہیم ہادی ہیں, ہدایت کا چراغ حسین. یعقوب ہادی ہیں, ہدایت کا چراغ حسین. یونس ہادی ہیں, ہدایت کا چراغ حسین. رسول الامر پیغمبر ہیں, تشریف لائے ہیں, رحمت للعالمین ہے, لیکن ہدایت کا چراغ. غور کیا آپ نے؟ ان الحسین مصباح الہدا وہ سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ. اچھا, اس کو بہت صاف لفظوں میں سمجھا جا سکتا ہے. رسول ہادی ہے نا, ہادی بن کے رسول آیا ہے, لیکن ہدایت کا چراغ کہہ رہا کہ ان الحسین مصباح الہدا, ہدایت کا چراغ میرا حسین ہے. آئیے تاریخ دیکھیے, نصرانی نجران جو آئے ہیں, اور نصرانی نجران نے آ کے کیا کیا؟ 3 دن میٹنگ کی رسول کے ساتھ, اور 3 دن میٹنگ کرنے کے بعد جب یہ جانے لگے تو کہا کہ ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں. سنا تھا. اچھا, ان کی پلاننگ یہی تھی کہ جائیں گے لیکن مانیں گے نہیں, ادھر ادھر کی بات کر کے چلے آئیں گے. تو ہوا کیا؟ رسول روز قرآن کی آیت سنا رہے ہیں. روز عیسائیوں کو رسول قرآن کی آیت سنا رہے ہیں. یہ عیسائی مان نہیں رہے ہیں. جب یہ جانے لگے تو اللہ کے حبیب پہ جبرائیل آئے, حبیب اب ان سے کہیے کہ ہم مباہلہ کریں گے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اے پروردگار, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا حبیب قرآن سنا رہا ہے, قرآن سنا رہا ہے, قرآن سنا رہا ہے. عجب نہ پروردگار کہے کہ قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت نہ ہو. حیدری ہے نا, قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت نہ ہو. اب یہ حسین لے کر کس کو جاتے ہیں؟ غور کریے گا, ہدایت کا چراغ کسے کہا ہے؟ حسین نے. اچھا, آپ نے غور کیا ہے کہ ہدایت کا چراغ کیا ہے؟ چراغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چراغ روشنی دینے والا. کبھی رسول یہ نہیں کہا کہ میرا حسین ہدایت کا سورج ہے. رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا حسین ہدایت کا چاند ہے. ہدایت کا چراغ کہا ہے. ان الحسین مصباح الہدا وہ سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. اب دیکھیے چراغ اور سورج کیا ہے, غور کریے گا. رسول نے چراغ کیوں کہا ہے؟ بھئی سورج بڑا ہے, کائنات میں سورج کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن سورج ہے, سورج بنا نہیں سکتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا کہ سورج ہے لیکن سورج بنا نہیں سکتا ہے. چاند بڑا ہے, چاند ہے, لیکن چاند بنا نہیں سکتا. لیکن چراغ وہ ہے, ایک چراغ سے کروڑوں چراغ جل سکتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. حیدری مل جل کر رہے. سورج ہے لیکن سورج بنا نہیں سکتا ہے. چاند ہے لیکن چاند بنا نہیں سکتا ہے. لیکن چراغ, ایک چراغ اربوں چراغ کو جلا سکتا ہے. آج پوری دنیا میں دیکھیے, آج مشی ہو رہی نا, آج لوگ پہنچنے والے ہوں گے, پہنچ گئے ہوں گے. کتنے لوگ گئے اس سال کربلا؟ 10 کروڑ. بھائی 5 ہی کروڑ مان لیجئے. ڈاکٹر صاحب صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. دیکھیے صلوات ایک سہارے کے ذریعے پڑھیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
मेरी डिस्टर्ब है। अब माइक भी आज जो है हमारे साथ जुल्म करेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब ये कहे कितने लोग गए, कौन गया है? क्या सिर्फ शिया गए हैं? ईसाई भी गए हैं, हिंदू हजरात भी गए होंगे। हर कौम जा रही है हुसैन की बारगाह में। सभी जा रहे। बोलू भाई करीब आ जाइए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये लोग जो दूर बैठ जाते हैं फर्श पे, हमें अच्छा नहीं लगता है कि करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं, है ना। अब गौर करिएगा इस बात पे कि 5 करोड़ लोग मशी करते हुए हुसैन की बारगाह में पहुंचे। करबला की जमीन क्या है? करबला की जमीन क्या है? करबला की जमीन का अहाता ऐसा है कि चंद लाख लोग अगर हो जाएं तो करबला भर जाए। ये 5 करोड़ लोग आ गए हैं। अजब ना आवाज आए कि देखो ये हुसैन की बारगाह है। जिब्राइल भी जब फातिमा की चादर में आया था ना, बहुत बड़ा जिब्राइल था, बन के छोटा आया था, इसलिए बारगाह है। चादर बड़ी हो गई, जिब्राइल छोटा हो गया। ये 5 करोड़ लोग कहां गए? करबला गए। किसकी बारगाह में गए? कसम खुदा की, ये 5 करोड़ जो मशी होती है ना, मैंने एक साल देखा है, मैंने भी एक साल मशी की है, देखा है क्या नेमत वहां नहीं मौजूद है, क्या तबर्रुक नहीं मौजूद है, कौन सा नाश्ता मौजूद नहीं है, कौन सा फल नहीं है। कसम खुदा की यह हुसैन का मौजज़ा है। वरना अगर कोई कौम इतना खर्च कर दे कंगाल बन जाएगी। अगर कोई कौम इतना खर्च कर दे कंगाल बन जाएगी। अब देखा जाए अरबों खरबों खर्च हो रहे हैं और रोजाना तादाद बढ़ रही है, रोजाना उसमें तबर्रुकात बढ़ रहा है, रोजाना तबर्रुकात बढ़ रहा है। भाई कैसे बढ़ रहा है? तो किसी बादशाह ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बहुत सहल है तरीका अमीर बनने का, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मशी करते हुए इतने लोग गए हैं, किसकी बारगाह में जा रहे हैं? किसका चहलुम मनाने जा रहे हैं? किसने इस चहलुम को बचा रखा है? किसने ये हमें आज इबादत दी है? आज जो हम करोड़ों लोग जा रहे हैं, जनाब ज़ैनब ने एहसान किया है हम पर। अगर वो ना होती तो आज। अब एक बात और कहता हूं मैं, यहां चलूं, चूंकि चिराग की बात है। मुबाहिला में लोग गए, कौन कौन गया? शहजादी गई, इमाम हसन गए, इमाम हुसैन गए, अमीर कायनात गए और रसूल खुदा गए। यही 5 लोग तो गए थे मुबाहले में, 5 लोग। अच्छा करना क्या था? करना यह था कि झूठों पे लानत करनी थी। अच्छा जा रहा कौन करने के लिए? जो रहमतुल्लिल आलमीन है। गौर करिएगा, एक बात कहने जा रहा हूं, समझ में आए तो जरूर हौसला दीजिएगा। जा वो रहा है जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जिसने आज तक किसी को कुछ कहा नहीं है। कूड़े डाले गए, कुछ कहा नहीं है। जा रहा किस लिए? रसूल बेटों को लेके जाओ और नफ्सों को लेके जाओ, औरतों को लेके जाओ, झूठों पे लानत करनी है। नसरानी नजरान आ गए। सिलसिला क्या है? इमाम हुसैन आगोश में हैं, इमाम हसन उंगली पकड़े हुए जमीन पे हैं, पीछे शहजादी कायनात थे, उनके पीछे मौलाए कायनात थे, रसूल सामने हैं, हसन नीचे हैं, आगोश में हुसैन है, आगोश में हुसैन है। सबसे ऊंची मंजिल पर हुसैन है, रसूल का हाथ पकड़ा हुआ है। ए नाना
یہاں لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے. آج ایسی ہدایت کروں گا یہ کہیں گے کہ یہ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں. تھوڑا سا ساؤنڈ تو بڑھائیے آپ. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پہ. بھائی صلوات کیا ہے؟ میں ایک پڑھ دوں بہت اچھی بات. میں نے چند دنوں پہلے کتاب میں پڑھی ہے. انشاءاللہ آپ صلوات پڑھتے ہیں. صلوات کے فائدے کیا ہیں؟ جھوم جائیے گا. اب تک جتنی صلوات کی فضیلتیں آپ نے سنی ہے نا, بالکل اس کے لگ. کیا صلوات کی فضیلت ہے؟ صلوات کی فضیلت ہے کہ رسول خدا کی ایک جگہ چلے جا رہے تھے, وہاں شہد کی مکھیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا. یہ صلوات کیا ہے؟ شہد کی مکھیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا. رسول خدا شہد کی مکھی کے پاس گئے, کہا تو شہد کی مکھیاں ہیں, تو جگہ جگہ سے جو ہے جگہ جگہ سے شہد لے کے آتی ہے. کوئی پھول کھارا بھی ہوتا ہے, کسی کا عرق میٹھا بھی ہوتا ہے. تو یہ بتا یہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے جبکہ کسی پھول کا عرق تیکھا ہوتا ہے, کسی کا میٹھا ہوتا ہے. تو اس مکھی نے مسکراتے ہوئے کہا رسول خدا ہمیں لذت پتہ چل جاتی ہے کہ یہ تیکھا ہے کہ یہ میٹھا ہے. جیسے ہمارے لبوں میں پھول کے عرق تیکھا آتا ہے نا, ہم آل محمد پہ اور آپ پہ صلوات پڑھ دیتے ہیں, یہ تیکھا شہد میٹھا ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. یہ تیکھا شہد اب یہ بتائیے حسین کا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی, میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. کیا کہا نانا گھبرائیے گا نہیں, جب آپ نے ہمیں ہدایت کا چراغ کہا ہے نا, اس میدان مباہلہ میں آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھنے نہیں دیں گے. دعا کے لیے بد دعا کے لیے ایسی ہدایت کروں گا کہ آج کے بعد تاریخ لکھ دی جائے گی کہ جو یہ سچے ہیں ان کے مقابلے میں جو آیا, ان کے مقابلے میں جو آیا وہ جھوٹا ہے. وہ سقیفہ کا میدان ہو یا جنگ صفین. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. مل جل کے ایسا ایک پیمانہ دے کر جاؤں گا, چونکہ آپ نے کہا ان الحسین مصباح الہدی, آپ ہدایت کا چراغ. نانا اس میدان مباہلہ میں ایک ایسا پیمانہ دے کے جاؤں گا کہ قیامت تک جو ہمارے مقابلے میں آئیں گے وہ جھوٹے, ہمارے ماننے والے سچے, ہم سچے. اچھا یہ کہنا کیا تھا, کس لیے آئے تھے؟ جھوٹے پہ لعنت کرنے کے لیے. جب میدان مباہلہ میں اہل بیت چلے ہیں نا تو لعنت ساتھ ساتھ چلی ہے, وہاں سے وہ بھی چلی ہے, اہل بیت بھی چلے ہیں. حسین نے ہدایت کا چراغ دکھا دیا, نصرانی ناجران واپس چلے گئے. ہدایت کا چراغ دیکھتے ہی اب اس جگہ مایوس لعنت کھڑی ہو گئی, اس کو حق نہ ملا. اب نہ کہیے گا کہ یہ شہزادی جو ہے دربار کیوں گئی تھی, شہزادی کہہ کے آئی تھی اے لعنت گھبرانا نہیں, یہی ٹھہرنا, ایک دن وقت آئے گا کہ دربار میں ہمیں جھٹلایا جائے گا, حقدار تک ہم پہنچانے آ جائیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نہیں
بھائی ہم نعرے لگاتے ہیں نا، بدن میں پاک لہو ہے بتا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، آپ نے جذبہ دے دیا، میں انشاءاللہ کو سناؤں گا کہ علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، پیغمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے۔ ایک شعر تحفے کے طور پہ دیکھ جا رہا ہوں کہ بدن میں پاک لہو ہے بتا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، پیغمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے۔ ان الحسین مصباح الہدی وہ سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کہاں سے ہدایت کی سنے؟ میدان مباہلہ میں ایک تاریخ لکھ دی گئی، اور صرف یہ چراغ نہیں ہے، قسم خدا کی سورج سورج ہو سکتا ہے، سورج سورج بنا نہیں سکتا ہے، چاند چاند ہو سکتا ہے، چاند بنا نہیں سکتا ہے، لیکن یہ چراغ ہے، ہر جگہ روشنی دینے والا ہے۔ اگر یزیدیت کے خیمے میں بھی گھوپ اندھیرا ہو تو اپنے چراغ کے ذریعے حر کو حر علیہ السلام حیدری واہ ڈال ڈال پہ علی الولی لکھا ہے، سب دپتوں پہ حسن، عقلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ واہ حیدری، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ قسم خدا کی جو فرش ادا پہ آنے والے ہیں نا، وہ اس جنت کی سوچتے ہی نہیں، اس جنت کی نہیں سوچتے ہیں۔ آپ کہیے گا یہ پرویز بلیاوی کیا کہہ رہا ہے؟ اس جنت کی نہیں سوچتے، بھائی سوچے وہ جس کو خوف ہو۔ نہیں 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 نہیں، جملہ پہچان نہیں پایا، سوچے وہ جسے ڈر ہو، بھائی جس کے لیے شہزادی نے کہا ہے کہ اس وقت تک ہم بال کھولیں گے، ہم نہیں داخل ہو جائیں جب تک سب کو داخل نہ کر لیں۔ تو بڑی اچھی بات، چار مصرے یاد آ گئے۔ یہاں نیر جلال پوری کہتے ہیں کہ ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ مجھے کربلا جانا ہے۔ ذرا سا محسوس ہوئیں انشاءاللہ تیسرے چوتھے مصرے پہ یہ فرشی ادا جو بیٹھے یہ کیا ہے کہ ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ ہمیں کربلا جانا ہے، اپنی جنت تو ابھی اور سجا لے رضواں، اس سے بہتر تو میرے گھر کا عزا خانہ ہے۔ وہ جنت اس کے آگے کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک اور جملہ کہوں، یہ جنت کے لیے وہ سوچے، ہم تو اس جنت میں آتے ہیں جو وہ جنت والے یہاں آتے ہیں۔ جبریل آتے ہیں نا، چاروں طرف رہتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی۔ اب ایک بات اور وہاں کہتا ہوا چلوں، کیسا چراغ ہے حسین، کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ کیسا چراغ ہے؟ عمرہ کرنے کون جاتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا عمرہ کے لیے ویزا کسے ملتا ہے؟ اور صاف کر دو، عمرہ کے لیے ویزا کسے ملتا ہے؟ مسلم یا نان مسلم؟ مسلم۔ عمرہ کرنے والا مکے بھی جاتا ہے اور مدینے بھی جاتا ہے۔ حج کرنے والے کو حج کے لیے ویزا کسے ملتا ہے؟ مسلم۔ نان مسلم کو ملتا ہے کیا نہیں؟ اچھا یہ کعبہ ہے کیا؟ غور کریے گا، یہ کعبہ ہے کیا؟ علی کا زچہ خانہ۔ کعبہ ہے کیا؟ علی کا زچہ خانہ۔ مدینہ ہے کیا؟ رسول کا گھر۔ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھا جائے، مدینہ بند سب کے لیے، مکہ بند سب کے لیے۔ امام حسین سے پوچھتے ہیں، اے مولا مکہ جو ہے نا
آپ کے بابا کا خانہ، آپ کی جاگیر، مدینہ آپ کے نانا کی جگہ، آپ کی جاگیر، لیکن بابا کی جگہ سب کے لیے بند ہے، نانا کی جگہ سب کے لیے بند ہے۔ آپ نے اپنا دروازہ سب کے لیے کھول رکھا ہے، یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے، کرسچن بھی آ سکتا ہے، یہودی بھی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، مسلمان بھی آ سکتا ہے، یہاں مذہب کے لیے کوئی قید نہیں ہے، بلکہ بابا کا گھر سب کے لیے بند ہے، نانا کا گھر سب کے لیے بند ہے، لیکن آپ نے اپنا گھر کیوں کھول رکھا ہے؟ آواز آئے گی بابا کا گھر بند ہے، نانا کا گھر بند ہے، ہم نے اپنا گھر اس لیے کھول رکھا ہے یہاں آ جاؤ، وہاں جانے کے قابل بنا دیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ مل جل کے مل جل کے یہاں آ جاؤ، وہاں جانے کے قابل بنا دیں گے۔ اب اور کیا رسول نے کیوں کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی، یہ ہدایت کا چراغ ہے، اس کے دہلیز میں آ جاؤ، وہ ایسی ہدایت کرے گا نا کہ حج بھی کرو گے، عمرہ بھی کرو گے۔ اس لیے میں نے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے، اور قسم خدا کی ایک چیلنج ہے ہمارا۔ تاریخ پڑھیے، ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں، اس ہندوستان پہ احسان کس کا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہی جملہ میں نے محرم کی 10 تاریخ کو چھتیس گڑھ معاشرہ پڑھا تھا، تو چوراہے پہ تقریر ہو رہی تھی، میں یہ جملہ کہا تھا جہاں کئی ہزار ہندو بھائی تھے۔ ہم نے کہا کہ اس ہندوستان پہ احسان کس کا ہے؟ کس کا احسان ہے؟ جا کے تاریخ پڑھیے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے، اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جو سب سے بڑے لیڈر کا نام لیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا مہاتما گاندھی کہتے ہیں؟ کم مہاتما گاندھی کی کتاب کو پڑھو کہ مہاتما گاندھی نے کیا کہا ہے۔ اچھا یہ کربلا کے شہید کتنے ہیں؟ غور کریے، کربلا کے شہید، مل جو میں کربلا کے شہید گاندھی کہتا ہے کہ جب میں ہندوستان کو آزاد کے لیے پریشان تھے، میں نے کربلا کی ہیرو کی داستان پڑھی، مجھے پتا چل گیا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے گجرات سے ایک نمک آندولن شروع کیا تھا، جس میں 72 لوگ نمک آندولن لے کے شروع کیا تھا۔ کتنے لوگ تھے نمک آندولن میں؟ 72 لوگ تھے۔ 72 لوگ لے کے ہندوستان آزاد ہو گیا۔ کس کا احسان ہے؟ تاریخ تو پڑھیں کم سے کم۔ نیٹ کے زمانے میں یوٹیوب میں ہم لوگ بہت کچھ دیکھتے ہیں، جا کے پڑھیں کہ حسین کا احسان کس کا ہے۔ یہ نیلسن منڈیلا کیا تھا؟ ہدایت کا چراغ حسین نے کیوں کہا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ چراغ کہا ہے رسول نے، یہ ہدایت کا چراغ ہے رسول نے۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کس کے لیے ہدایت کا چراغ بنا؟ حسین۔ نیلسن منڈیلا، نیلسن منڈیلا یہ کیا ہے؟ آپ نیوز میں موجود ہے، جا کے نیٹ میں دیکھیے، نیلسن منڈیلا کی تاریخ اٹھائیے، اب پڑھیے کہ نیلسن منڈیلا کیا کہہ رہا ہے۔ نیلسن منڈیلا کہہ رہے ہیں، نیٹ میں موجود ہے، یوٹیوب میں جا کے دیکھیے، کہ میں 20 سال قید تھا حق کی لڑائی کے لیے۔ نیلسن منڈیلا جس کا جملہ ہے، اگر کسی ملک کو کامیاب کرنا ہے، اگر دنیا کو کامیاب کرنا ہے تو ایجوکیشن دیجئے،
ایجوکیشن کا جملہ نیلسن منڈیلا کا ہے۔ نیلسن منڈیلا کون ہے؟ جنہیں ہمارے ہاں بھی ہندوستان نے ایوارڈ دیا تھا، یہ 20 سال قید میں تھا نیلسن منڈیلا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، 20 سال ہو گئے، اب میں تھک گیا کہ اب ہم آزاد نہیں ہو سکتے ہیں، اب ہم تھک گئے ہیں، ہم حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف لڑ نہیں سکتے ہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ 20 سال کے بعد میں اب سلینڈر کر جاؤں، جا کے ان کی شرطوں کو مان لوں، لیکن رات میں نے 2 تاریخیں یہاں پر ہے، 2 تاریخیں، ایک نیٹ میں یہ موجود ہے کہ میں نے رات میں حسین کی کربلا کی کہانی پڑھی، اتنا اسٹرینتھ ملا حسین سے، یہ چراغ سے اتنی روشنی ملی کہ میں نے کہا نہیں، اس کے راہ پہ چل کے حق کی آواز، اس راہ پہ چل کے ہم حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ تو تاریخ میں اب دوسری تاریخ سنیے، نیلسن منڈیلا میں نے آنکھوں سے پڑھا نہیں ہے، لیکن ایک مولانا نے بھی ہمارے ساتھ 18 بنی ہاشم پڑھنے گیا تھا، تو رئیس جارچبی نے ہمارے سامنے یہ واقعہ پڑھا کہ پرویز صاحب سنیے، نیلسن منڈیلا وہ جنہیں ایجوکیشن کے لیے یہ کہا تھا اگر ملک کو بدلنا چاہتے ہو تو ایجوکیشن قائم کرو، اور نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ 20 سال کے بعد جب میں تھک گیا تھا کہ اب ہم سلنڈر کر دوں، حکومت کے آگے اپنے اسلحہ کو ڈال دوں، کہ رات میں خواب میں ایک شخصیت آ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی، میں نے پوچھا کون؟ کہا وہی ہدایت کا چراغ، نبی کا نواسا حسین، نہیں چل گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم حق کی آواز بلند کرو، تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ کون ہے نیلسن منڈیلا؟ تاریخ تو بڑے، حسین ہدایت کا چراغ سب کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے حسین ہدایت کا چراغ نہیں۔ اور بے شک ایک چراغ بجھا کر 72 چراغوں میں روشنی دینے والے کو حسین کہتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ کیا کہا امام حسین علیہ السلام نے کہ جیسے صحابی ہمیں ملے ویسے میرے بابا کو نہیں ملے، جیسے صحابی، جیسے ساتھی ہمیں ملے ویسے میرے بابا کو نہیں ملے۔ کیا کہا تھا حسین نے؟ یہ ہدایت کا چراغ حسین ہے۔ شب عاشور ایک طویل خطبہ دیا اپنے صحابیوں سے اور کہا آپ چلے جاؤ، جنت کی ذمہ داری ضمانت حسین لیتا ہے، جنت کی ضمانت حسین لیتا ہے، اور ضمانت نہیں لے گا بلکہ تاریخ مقاتل میں لکھا ہوا کہ حسین نے کہا سعید یہ دیکھو وہ تمہاری جنت ہے، حبیب یہ دیکھو وہ تمہاری جنت ہے، زہیر وہ دیکھو تمہاری جنت ہے، جان وہ دیکھو تمہاری جنت ہے، مرید وہ دیکھو تمہاری جنت ہے۔ حسین نے جو سب کو جنت دکھا دیا، کہا یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ کون؟ یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، آپ چلے جائیے، آپ کی جنت کی ضمانت حسین لیتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی، میرے لال اکبر، جی بابا چراغ گل کر دو، جو چراغ بجھا دو۔ مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ جب جس وقت چراغ بجھایا گیا نا، اس وقت یہ حسین کے جانثار دور دور بیٹھے تھے، غائب تھا، دور دور بیٹھے تھے، اور حسین نے کہا میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ کسی طرح کی کوئی تکلیف تمہیں نہ ہو، کہ ہمارے خون کے پیاسے۔ کچھ دیر چراغ بجھا رہا،
اس کے بعد عباس کو آواز دی، میرے بھیا عباس. آخا کہ چراغ روشن کر دو. چراغ جب روشن کیا تو مقاتل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو دور بیٹھے ہوئے تھے 72-71 چراغ جو ہے، سورج جو ہے، حسین کے سامنے تلوار لے کے گردن پہ کہ مولا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مولا ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے. اے فاطمہ کے لال، سکینہ کی التش کی صدائیں ہمارے کانوں میں بھی ہے. بہت روئیں گے انشاءاللہ. میری ماں بہنیں بھی سننے کے لیے مجلس آئی ہیں. ایک جملے پہ اگر غور کر لیا ماں بہنوں تو بہت رو ہوگی. نوجوان بیٹھے ہیں، اگر آپ نے غور کر لیا تو بہت روئیں گے. آج تک کسی ایسی غریب بہن کو دیکھا کہ جس نے اپنے بھائی کے 1 سال کے بعد چہلم منایا ہو؟ رونے میں نہ شرمائیے گا، یہ شب اربعین ہے. ہر مجلس میں یہی سوچ کے شرکت کیا کرو کہ ہماری آخری مجلس ہے. جو علم کے پاس ہیں بچوں کو خاموش کرائیں. کیسی غریب بہن ہے، غور کیا آپ نے؟ غریب سے غریب بہن ہوتی ہے تو جنازے پہ بھائی کے آ جاتی ہے، لیکن یہ اتنی غریب بہن ہے کہ جنازے پہ تھی لیکن بے کفن کاشی کو دیکھا ہے. اے میری ماں بہنوں، تمہارے پہلو میں کہیں وہ بیوی آ کے بیٹھی ہے جس کے بھائی کی یہ شب اربعین میں مجلس برپا ہے. چھوٹی سی بچی کے پاس کوئی ایسی بچی آگے سکینہ بھی بیٹھی ہوگی جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے. اپنے بابا کو اسی مجمع میں کہہ رہی ہوگی، ہائے میرا بابا حسین. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. کائنات میں زینب سے کوئی غریب بہن نہیں ہے بڑی، جو 1 سال کے بعد آئی ہے اپنے بھائی کا چہلم منانے کے لیے. کائنات میں کوئی ایسا غریب بیٹا ہے جو اپنے باپ کا چہلم منانے کے لیے سال بھر کے بعد آیا ہو؟ کیسے غریب تھے سید سجاد، کیسے مجبور تھے سید سجاد. غریب بہن آئی ہے اپنے بھائی کا چہلم منانے کے لیے. یہ کہہ کے پرسہ دیجیے گا بی بی، بے شک آپ نے اپنے بھائی کا چہلم نہ منایا، ہم مزادار پرسہ دینے کے لیے آئے. آپ کی آواز بلند ہے، بہت روئیے گا انشاءاللہ. سید سجاد کو دربار میں بلایا گیا. میں مسائل میں کمی نہیں ہونے دیتا ہوں، انشاءاللہ سنیے گا مسائل، بہت تڑپ کے روئیے گا. سید سجاد کو جب یزید نے بلایا نا، شہزادی زندان کے دروازے پر کھڑی یہ سوچ رہی ہے کہ میرے بھتیجے کو بلایا ہے، نہ جانے یزید کیا سلوک کرے گا. اس لیے یہی پھوپھی ہے نا جس کے سامنے سید سجاد کو تازیانے مارے جا رہے تھے. یہی پھوپھی ہے نا جس کے سامنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی گئی تھی. یہی پھوپھی ہے نا ارے جس کے سامنے گلے میں خاردار تاج ڈالا گیا تھا. رو لو زیادہ، رونے میں نہ شرمانا. امام، وقت کا امام، ہم تو آنسوں سے روتے ہیں نا، وقت کا امام خون کے آنسو روتا ہے اور کہتا ہے کہ رویا کرو تو میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرو.
کوئی اور واسطہ نہیں، ارے وہ واسطہ دیا کرو جو میری جدہ کی چادر لوٹی گئی تھی۔ جب سید سجاد پہنچے ہیں واپس تو کیا دیکھا ہے کہ سید سجاد کی ہتھکڑیاں کھل گئی ہیں، گلے سے خاردار تو اتارا گیا ہے، کلیجے سے لگایا، بھتیجے کو میرے لال خیریت تو ہے کہ یزید نے آزاد کر دیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اس سارے چیزوں پہ؟ یہ کون سا زندان ہے؟ یہ وہی زندان ہے جہاں ایک 4 سال کی بچی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سو گئی۔ عزاداروں، تاریخ میں 3 بیویاں پائی جاتی ہیں جو وقت سے پہلے پوری ہو گئی ہیں۔ ایک علی اکبر کی بہن ہے جو بابا کی جدائی نے، بھائی کی جدائی نے اسے ضعیف کر دیا تھا۔ ایک شہزادی ہے رسول کی بیٹی جسے تماچوں نے اور پسلیوں نے وقت سے پہلے پوری کر دیا۔ ایک حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے جسے شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا تھا۔ آزادارو، سید سجاد آئے اور کہا پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے اور ہمارے تبرکات بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ تو جناب زینب نے کہا کہ بیٹا جا کے کہہ دو کہ ہمارے شہداء کے سر بھیج دیے جائیں تاکہ ہم یہ شہداء کے سر لے کر جائیں اور جسم سے لگا کر ہم کربلا میں دفن کر دیں۔ کیسے مظلوم ہے کہ حسین کا سر سال بھر اپنے جسم سے جدا رہا۔ شام کی بیویاں بھی آ گئی، شہداء کے سر آنے لگے۔ تاریخ میں آیا کہ ایک بار شور ہوا کہ خوبصورت سر آ رہا ہے۔ جیسے سر آیا نا، ام لیلا نہیں بلکہ ام رباب آگے بڑھی۔ یہ سر کس کا تھا؟ جناب قاسم کا سر تھا۔ ام فرما نے آگے بڑھ کر ایک بار کلیجے سے کیا، کلیجے سے لگایا، اے میرے قاسم، 5 دن سے دیکھا نہیں میرے لال، تجھے کربلا کے میدان میں، اے میرے لال تجھے بڑی بے دردی سے زندگی میں پامال کیا گیا تھا۔ اے قاسم، تمہارے بعد بھی ہم پر بہت ظلم ہوا ہے میرے لال، بہت ظلم ہوا ہے۔ اے عزادارو، اس کے بعد ایک سر آیا، جو سر جناب علی اکبر کا تھا۔ یہ بنی ہاشم کے سر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب علی اکبر کا سر آیا نا، زینب آگے بڑھی، کلیجے سے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، رخسار منہ پہ رکھ دیا، میرے اصغر، تیری پھوپھی نے بڑی محنت سے تجھے 18 سال چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ابھی گریہ کر رہی تھی جناب زینب کہ ماں فضہ آگے بڑھی، ایک کونے میں ام لیلا بیٹھی تھی۔ ام لیلا سے جا کے کہا، اے لیلا تیرا لال اکبر کا سر آ گیا ہے، ارے ہم تجھے پرسہ دینے آئے ہیں۔ ایک بار لیلا نے کہا، ماں فضہ ایسا نہ کہو، یعنی قسم کھاؤ کہ میں نے 18 سال کی عمر میں ارے کبھی اکبر کو بیٹا کہا ہے، کبھی بیٹا کہہ کے پکارا ہے۔ یہ زینب کا لال علی اکبر ہے۔ بی بی آگے بڑھی، اے زینب علی اکبر کا پرسہ قبول کرو، اے شہزادی علی اکبر کا قربہ قبول کرو۔ اتنے میں عزادارو، 2 ننھے سر 2 تشت میں آئے، لا کے سامنے رکھ دیے گئے۔ بیبیاں پوچھی جناب زینب کے پاس، اکا زینب تمہارے بچوں کے سر آ گئے ہیں، پرسہ قبول کرو۔ جانتے ہماری شہزادی نے کہا کہ میرے بچوں کا ہمیں پرسہ نہ دو، اس لیے تجھے معلوم ہے نا ہم اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کریں گے۔ کیا کیوں تجھے معلوم نہیں ہے؟ ایک کو میں نے اکبر پہ صدقہ کیا تھا، ایک کو حسین، یہ صدقہ، ہم ان پہ گریہ نہیں کریں گے۔ عزادارو، زینب کو بچوں کو پرسہ ملا،
اتنے میں امام حسین کا سر آیا. امام حسین کا سر آنا تھا زادارو کہ بیویوں سامنے کھڑی ہو گئی. کھڑے ہو کے بیویوں نے معذرہ اب ایک ایک سر کو لیا اب بولنا شروع کیا. آقا آقا ہم آزاد ہو گئے. آقا اے آقا بڑی بے دردی سے ذبح کیا گیا تھا. آقا آقا اسی زندان میں جو ہے نا آپ کی امانت سو رہی. ایک ایک سر آتا رہا زادارو. 2-4 جملے مصائب تمام ہو گیا اس زادارو. اس کے بعد زادارو کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شور ہوا. شور کیا ہوا؟ ہٹو ہٹ جاؤ راستہ دو. کسی نے پوچھا ارے کس کا سر آ رہا ہے؟ کہا عباس کا سر آ رہا ہے. اے زادارو جیسے عباس کا سر سنا نا بیویاں کھڑی ہو گئی. اے میرے غیور غازی جزاکم ربکم آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. بہت رو گے 2-4 جملے. یہ کون غیور غازی ہے؟ یہ کون غیور غازی ہے؟ کتنا ٹھارس. مختار کے دربار میں ایک ظالم کو پکڑ کے لایا گیا. مختار نے پوچھا تو نے کیا کیا؟ تجھے رونا آیا؟ کہا ہمیں رونا آیا تھا. کب؟ کہا ایک ظلم میں نے کیا تھا. کہا کس پہ کیا تھا؟ کہا حسین پہ کیا تھا. کہا کیا ظلم کیا تھا؟ کہا دیکھو حسین کریم ہے. کہا پھر بھی تو نے کیا تھا. ہاں حسین پہ کوئی خنجر مار رہا تھا. حسین پر کوئی نیزہ مار رہا تھا. حسین کو کوئی پتھر مار رہا تھا. میرے ہاتھ پہ ایک بڑا پتھر تھا. میں سوچتا تھا کہ حسین کو ماروں. کوئی جگہ خالی نہیں تھی. میں لبوں کو دیکھا حسین کے لب خالی تھے. لب خالی. میں نے پتھر مارا حسین کے لب سے خون جاری ہوا. کرو ماتم ازادارو گریا کرو. شب اربعین ہے ایک بیعت کو اس کے بعد اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ازادارو کیا ہوا؟ مختار نے کہا پھر تجھے رونا کیوں آیا؟ ہم نے پتھر مارا. پتھر مارنے کے بعد حسین کے لب ہل رہے تھے. حسین کے لب سے خون نکل رہا تھا. میں نے سوچا فاطمہ کا لال کہیں میرے حق میں بد دعا نہ کر دے. لیکن مختار حسین قریب تھا. میں قریب جا کر جب میں نے اپنے کانوں کو لگایا حسین بد دعا نہیں کرا. کہہ رہا تھا میرے قریب عباس میاں عباس آگے دیکھو حسین کتنا غریب ہو گیا ہے. کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی پتھر. جزاکم ربکم خیر الجزا. میں 2 جملے آخری کے مسائل اور میں زحمت نہیں کہتا ہوں آپ کی عبادت تمام. ازادارو جیسے حضرت عباس کا سر آیا تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اور جناب فضہ کہتی ہیں ماں فضہ کہتی ہیں کہ جس وقت یہ سر آیا نا تمام بیویاں کھڑی ہو گئی. ہر بیوی کہتی تھی اے میرے غیور غازی اے میرے غازی تمہارے بعد غازی بڑی ظلم ہوا غازی. چادریں چھین دی گئی غازی. درے لگائے گئے غازی. اے غازی جب تمہارا سہارا نہ رہا نا ارے جس نے جو جہاں نا ہم پہ ظلم کیا ہے. ازادارو اسی میں شرع غازی کی جناب فضہ کہتی ہے کہ غازی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی زینب کے اپنی آغوش میں سر لیا ہے نا برداشت کر وہ جیسے زینب نے غازی کے سر کو لیا آنکھیں جو کھلی تھی نا غیرت سے بند ہو گئی. غیرت سے بند ہو گئی. زینب نے کہا غازی آنکھیں کھول کھول میرے غازی اے میرے غیور غازی آنکھیں کھول دیکھ. میں بازوؤں کے نشان نہیں دکھاؤ گے دروں کے نشان نہیں دکھاؤ گے. اے غازی دیکھ تیری بہن کی حالت کیسی. اے غازی دیکھ تیرے باپ ارے کتنے درے مارے گئے کتنے تازیارے مارے گئے. آنکھوں کو کھول کے ذرا اپنی بہن کو دیکھ لے. اے ازادارو آخری جملہ بس مجلس تمام کر رہا ہوں. آخری جملہ
علی ابا جہاں قاسم کا سر آیا نا، سید سجاد آگے نہیں بڑھے، امام حسین کا سر آیا نا، سید سجاد آگے نہیں بڑھے، قاسم کا سر آیا نا، سید سجاد آگے نہیں بڑھے، بابا حسین کا سر آیا نا، سید سجاد آگے نہیں، لیکن جب غازی کا سر آیا نا، عباس سید سجاد ہاتھوں کو پھیلا دیا، اے پھوپھی ذرا میرے چچا کا سر میرے ہاتھوں میں دے دو، ایک بار سر کو لیا، گردن کے زخم دکھائے، لے کر یہ غازی کو سر کو کہاں آئے؟ سید سجاد ایک چھوٹی سی تربار جو زندان میں بچی لا کے رکھ دیا، اے سکینہ تیرا چچا آ گیا تجھے لینے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ دعا کا وقت نہیں ہے کہ شب اربعین ہے، ہاں ایک دعا مانگ سکتے ہیں، اگر مانگنا ہے تو یہ دعا مانگو، اے مولا پروردگار اتنی طاقت دے کہ کل صبح اربعین ہے، اپنے مولا کا پرسہ زیادہ سے زیادہ شہزادی کی بارگاہ میں پیش کر پائے۔ اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ، رات بھر شب بیداری ہے، اور شب بیداری کے بعد انشاءاللہ صبح میں 7:30 بجے انشاءاللہ مجلس شروع ہوگی، جو چند منٹ کا مصائب ہوگا، اور بعد مجلس انشاءاللہ تابوت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین برآمد ہوگا۔ ہم اپنے کاندھوں کو آگے بڑھا کے مولا کی ماں کو پرسہ پیش کریں گے، وہ دکھیاری کو پرسہ پیش کریں گے۔ آپ حضرات وقت کے ساتھ تشریف لائیں۔ ایک اعلان کہ اس امام بارگاہ ہمیں ہر سال کی طرح اس سال بھی تابوت جناب حضرت ام رباب، جس کا 2 نشانی تھی، ایک کربلا میں سو گئی جسے اصغر کہتے ہیں، ایک شام میں سو گئی جسے سکینہ کہتے ہیں، تو جناب ام رباب کا تابوت اس امام بارگاہ میں انشاءاللہ 28 ستمبر بروز بدھ 11 بجے دن میں انشاءاللہ یہاں پہ ایک مجلس ہوگی، اور بعد مجلس تابوت جناب حضرت ام رباب برآمد ہوگا۔ لہذا تمام مستورات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے اس بی بی کا پرسہ مولا حسین کو اور جناب سکینہ اور جناب مولا حسین کو شہزادیوں کا پرسہ پیش کیجئے۔ اس لیے یہ وہ بیویاں ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، قسم خدا کی آج اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ عزاداروں، بس یہی ایک اعلان تھا، اور پھر سے اعلان کر دو انشاءاللہ کل 7:30 بجے انشاءاللہ مجلس ہوگی، بعد مجلس انشاءاللہ تابوت سید الشہداء برآمد ہوگا۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش۔ ماتم حسین۔